یہ باقی یہ واقعی الو ہے. چور تو ہے لیکن الو بھی ہے ساتھ ساتھ. یہ بالکل ٹھیک ہے, میں نے ان کے ساتھ یہ ایگری کرتا ہوں. ان کو اب یہ پتہ نہیں تھا کہ ہم کس دلدل میں پھنس گئے الیکشن کمیشن سے, کہ اس دفعہ جو الیکشن ہوگا, جو بلدیاتی الیکشن میں ہمارے ساتھ انہوں نے کیا فرسٹ فیز میں, چونکہ مجھے پتا ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ جو گیم کھیلا ہے فرسٹ فیز میں, الحمدللہ سیکنڈ فیز میں تو ہم نے ریکور کیا. اور میں اس پہ بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس طرح آپ نے ایبٹ آباد کی سیٹ ہمیں دی, پی ٹی آئی کو آپ نے تحفے میں دی, تو اس پہ بھی میں ایبٹ آباد کے لوگوں کو شکریہ ادا کرتا ہوں. تو اس دفعہ یہ نہیں ہوگا, آپ کان کھول کر سن لے, اس دفعہ یہ نہیں ہوگا. الیکشن کمیشن سے میں کہتا ہوں یہ فیئر اینڈ فری الیکشن ہوں گے, کیونکہ اب ووٹر کا پتہ چلتا ہے کہ 99% لوگ پاکستان کے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. تو انشاءاللہ یہ ووٹ بھی 99% عمران خان کو پڑے گا, تو اس میں کوئی آپ دھاندلی نہیں کر سکتے. ہم پہلے سے الرٹ ہے اور ہم اس کو دیکھ رہے ہیں اور اس کو انشاءاللہ مانیٹر بھی کریں گے. جس طرح آپ کو پتا ہے کہ یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے, سب کو پتا ہے, جو ہمیں کہتے تھے کہ یہ نااہل اور سلیکٹڈ لوگ ہیں, بار بار یہ کہتے تھے, 3 سال یہ بولتے رہے, کہتے ہیں کہ ان سے مہنگائی کنٹرول نہیں ہو پا رہی, ان سے اور کام نہیں ہو رہے. اب جب ان کو موقع ملا ہے, یہ جو زبردستی لائے گئے ہیں, یہ جو ہمارے بھائی نے بات کی ان کے حوالے سے, یہ واقعی الو ہے. چور تو ہے لیکن الو بھی ہے ساتھ ساتھ. یہ بالکل ٹھیک ہے, میں نے ان کے ساتھ یہ ایگری کرتا ہوں. ان کو اب یہ پتہ نہیں تھا کہ ہم کس دلدل میں پھنس گئے, کیونکہ ان کے پاس نہ کوئی پالیسی ہے. اچھا, بالکل نامنظور ہے. اچھا, ان کے پاس نہ کوئی پالیسی ہے. یہ بجلی بھی چوری کر رہے ہیں, لیکن سن لے, میں آتا ہوں اس پہ, میں اس پہ آتا ہوں. دیکھیں, یہ جب حکومت میں آئے, ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ وہی پرانی حکومت ہے اور اب دوبارہ وہ چوری کریں گے اور اپنے یہ کیسز ختم کرا دیں گے. لیکن ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ جو 3.5 سال ہم نے کتنے مشکل میں گزارا تھا اور اب ہم اچھی طرف جا رہے تھے. ان کا خیال تھا کہ یہ بس ہم حالات اچھے ہوں گے اور ہم آ جائیں گے اور ڈیلیور کر جائیں گے, لیکن یہ اب بری طرح پھنس چکے ہیں. ان کے پاس نہ کوئی پالیسی ہے. اچھا, ان کا جو ہے کہ زرداری صاحب, وہ کہتا ہے کہ میں ریفارمز کروں گا. یار, نیب میں ریفارمز کروں گا, الیکشن میں ریفارمز کریں گے. پہلے ذرا سندھ میں ریفارمز کرے, ان غریبوں کو جو اندرونی سندھ ہے ان کے حالات ٹھیک کرا دے, ان کو پینے کا پانی فراہم کرے, ان کو ہیلتھ کی سہولیات فراہم کرے, ان کو ایجوکیشن فراہم کرے, اس کے بعد آئے اور یہ ریفارمز کی بات کرے. جو سنیما میں ٹکٹ بلیک کرتا تھا وہ آپ کے لیے ریفارمز کریں گے. یار, عجیب سی بات ہے, یہ میں نے کبھی نہیں دیکھا, نہ کبھی سنا ہے اپنی زندگی میں. اچھا, یہ دوسرا جو ہے, یہ کہتے ہیں جی کہ میں ہیلتھ کی سہولیات خیبر پختونخوا میں مفت کراؤں گا. اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ 2 سال سے ہم خیبر پختونخوا کے اپنے سب بھائیوں کو, دوستوں کو, بہنوں کو مفت سہولیات فراہم کر رہے ہیں. ان کو یہاں تک پتہ نہیں ہے. اور جو ان کے پیچھے کھڑے تھے, کم از کم وہ کان میں بتاتے کہ یہاں سے تو پہلے ہیلتھ کارڈ ایشو ہے, وہ بھی نہیں بتاتے, انجوائے کرتے وہ پیچھے سے. اچھا, اب مانسیرا میں یہ لوگ, جس طرح وہ میرے دوست نے کہا, وہ نوجوان کہہ رہا تھا کہ یہ ہماری بجلی چوری کر رہے. یہ تو چور ہے, یہ تو سب کچھ چوری کریں گے. اپنے جیبوں کا ذرا خیال کرنا, یہ نہ اڑا دے. تو یہ آئے تھے, وہ مانسیرا میں کہہ رہے کہ ہم نے فیڈر کا افتتاح کرنا ہے. یار, وہ سالم محمد کے فنڈ سے فیڈر کمپلیٹ ہوا ہے. اب لوگ ان فنڈز دے دیں اپنی طرف سے, ان کو کچھ دے دیں, تب آپ آگے آ جائے, اناگوریشن کر لے. جو ہماری اسکیم ہے اس پہ ہم آپ کو بورڈ لگانے نہیں دیں گے. لا اینڈ آرڈر کی سچویشن یہاں پر کریٹ نہ کرے. یہاں پر ہماری حکومت ہے, یہاں پر عمران خان کی کھلاڑیوں کی حکومت ہے. میں آپ کو کلیئر بتانا چاہتا ہوں, جو قانون ہاتھ میں لے گا اس کے ساتھ ہم جس طرح میں نپٹ لوں گا, یہ ان کی تاریخی, انشاءاللہ ان کو میں تاریخی ان پہ چترو کروں گا انشاءاللہ. یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے اور ان کی جو کیبنٹ ہے, وہ سب آپ کو پتا ہے کہ ان میں 24 لوگ جو ہے وہ ضمانت پہ ہے. اور جو آپ کا امپورٹڈ وزیر اعظم ہے, وہ اس پہ فرد جرم عائد ہونی تھی. بدقسمتی سے وہ اس ملک پاکستان کا وزیر اعظم بن چکا ہے. لیکن میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہفتہ 10 دن کا یہ مہمان ہے اور انشاءاللہ یہ جائے گا.
اور یہ لوگ نہیں کر سکتے. ان کے پاس یہ کیپیسٹی نہیں ہے. یہ جو انٹرنیشنل سلیکٹڈ امپورٹڈ حکومت ہے, ان کا جو امپورٹڈ وزیر اعظم ہے, یہ کہتے ہیں جی کہ نیشنل سیکیورٹی کونسل کے اجلاس میں ہم پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کا فیصلہ کریں گے. ان کے پاس یہ اہلیت نہیں ہے. ان کے پاس ان کا جو وزیر خزانہ تھا وہ 35 پنکچر کی دکان تھی اس کی. تو آپ دیکھ لیں, جو پنکچر لگاتا تھا تو کیا وہ آپ کے خزانے کو ٹیکا نہیں لگائے گا کہ نہیں لگائے گا؟ یہ پروف کرا دے جو ان کی جائیداد ہے باہر, یہ کس انہوں نے یہ خریداری کی ہے, ان کے پاس کیا وسائل تھے, کدھر سے یہ پیسے آئے تھے, یہ کرا دے. اور جو وہ کہتے ہیں وہ مریم صفدر جب آتی ہے تو وہ کہتی ہے جی کہ میری تو باہر کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. تو ان کو شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو. اور یہ جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں, جھوٹ پہ جھوٹ, اور ایسے جھوٹ بولے جا رہے ہیں کہ سب کو پتا چلتا ہے کہ یہ بالکل جھوٹ ہے. تو میں اپنے پاکستانیوں سے یہ کہوں گا کہ آئے عمران خان کے ہاتھ مضبوط کرے, اور جس طرح آپ نے ان کے ساتھ آپ کڑے ہیں, میں یہ تو لیٹ جاتے ہیں, یہ جو ان کی طرف سے وہ ریجیم چینج کی بات آ گئی تو یہ تو سارے لیٹ گئے. دیکھیں صرف میرا لیڈر ہے جو پہلے بھی کڑا تھا اور اب بھی کڑا ہے. اچھا میں تو جس طرح عمران خان کڑا ہے, اب پاکستانیوں میں شعور آ چکا ہے اور یہ عمران خان کے ساتھ کڑے ہیں. انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہوگا کہ پاکستان میں تحریک انصاف کی حکومت آئے گی. اور یہ جتنے بھی ہمارے مسئلے مسائل ہیں, اگر خان صاحب مشکل فیصلے بھی کر لے تو مجھے یقین ہے کہ قوم ان پہ یقین کرتی ہے اور قوم ان مشکل فیصلوں میں ان کے ساتھ کڑی ہوگی. تو انشاءاللہ یہ ملک اٹھے گا. یہ جو نوجوان ہے یہ ان کے مستقبل کا مسئلہ ہے, یہ پاکستان کی خود مختاری کا مسئلہ ہے. ایک طرف غلامی اور ایک طرف آزادی. جس مقصد کے لیے یہ ملک حاصل کیا گیا تھا, اسلامی فلاحی ریاست بنانے کے لیے, جو قائد اعظم محمد علی جناح نے حاصل کیا تھا, اور اس میں ہمارے آباء و اجداد نے بڑی قربانیاں دی تھی. یہ ان چوروں لٹورے کے لیے نہیں بنا تھا کہ یہ آئیں گے اور ان کے نسل اس پہ حکومت کریں گے. نو نیور. ان کا انشاءاللہ خاتمہ ہونے والا ہے, اور یہ ملک جس مقصد کے لیے بنا تھا انشاءاللہ وہ مقصد ہم عمران خان صاحب کی سربراہی میں ضرور حاصل کریں گے. انشاءاللہ آخر دم تک لڑیں گے انشاءاللہ.